ہو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں کہ اے اللہ معاف کر دیجئے، اب ہم صحیح چلیں گے، جو کچھ غلط کرتے تھے اب نہیں کریں گے۔ اتنا کر لو، میں بھی آپ بھی، اللہ اپن سب کو معاف فرما دے۔ اللہ پاک اپن سب کی توبہ کو قبول فرمائے۔ ایک استغفار ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو آپ کو یاد ہے آدمی نماز کے بعد پڑھے 3 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور 5 مرتبہ پڑھ لے تو کئی بڑے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ایک اور استغفار ہے، اس میں العظیم بڑھا ہوا ہے، بس استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب تم سونے کے لیے بستر پہ آؤ رات کو اور 3 مرتبہ کہو استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیں گے، چاہے تم دنیا کے سب سے بڑے گناہگار ہی کیوں نہ ہو، تیری معاف کر دیں۔ اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں، اور معاف کرنا اللہ کو پسند ہے، اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھ کو شب قدر مل جائے اور مجھے پتہ بھی چل جائے کہ شب قدر ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ ہی تو معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنا آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، تو اے اللہ مجھے بھی معاف کر دیجیے۔ تو نماز، روزہ رمضان کے اور سالانہ زکوٰۃ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے دیکھا امت کے حال کو، تو یہ پایا کہ امت بے دین ہے جہالت کی وجہ سے، یہ جانتے ہی نہیں، یہی نہیں پتا کہ ہم پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ سوچتے ہیں کوئی بڑے بڑے سیٹھی ہوتے ہوں گے، ان پہ ہوتی ہوگی زکوٰۃ، ہماری تو چھوٹی موٹی سی دکان ہے، ہماری تو سب ذرا سی زمین ہے، چھوٹی سی کھیتی ہے، ہماری کیا ہے زکوٰۃ؟ کہ نہیں، یہ علماء سے پوچھو کہ ہمارے پاس اتنا ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، علماء بتائیں گے۔ اپن دین کے بارے میں عالموں کے، مفتیوں کے محتاج ہیں، علماء کی عزت بھی دل سے کریں اور خدمت بھی کریں اور ان سے دین حاصل کریں اور ان کی خوشامد کر کے تیار کریں کہ مفتی صاحب، مولوی صاحب، مولانا صاحب، آپ روزانہ کا کوئی ٹائم مسجد کا فارغ کر لیجئے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، پون گھنٹہ، جو بھی اتنا آپ فکس کر لیجئے کہ اس میں آپ مسجد میں رہو، ہمیں جو ضرورت ہوگی دین کی ہم آپ سے پوچھنے آ جائیں گے۔ تو حلال حرام یہ تو علماء بتائیں گے، کس کا کیا حق ہے یہ علماء بتائیں گے۔ کسی کا انتقال ہوا ہے تو میراث میں کس کو کتنا حصہ ملے گا علماء بتائیں گے، یہ تھوڑی کہ جس نے چھینا جھپٹی میں جو لے لیا اس کا ہو گیا، اس کا نہیں ہو گیا۔ اگر دوسرے کے حصے میں سے آ گیا اپنے پاس تو اس کا جواب دینا پڑے گا اور بدل دینا پڑے گا نیکیوں کی شکل میں، علماء بتائیں گے۔ تو دوستو بزرگوں، حدیثوں میں یوں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے، یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ مایا اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، تم دونوں کو الگ الگ مت کرو۔
اور جو نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا تو جب تک وہ زکوٰۃ نہیں دے اس کی نماز بھی اٹکی رہتی ہے، قبول نہیں ہوتی اس وقت تک۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے، خرچہ بھی ہے اور دم بھی ہے کہ وہ مکہ شریف تک جا سکتا ہے، تو اس کے اوپر زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ حج فرض، حج کرے۔ اور یہ بے وقوفی کی بات نہیں کرے۔ ایک صاحب سے کسی مولوی صاحب نے کہا کہ بھئی آپ کے پاس اللہ نے دیا ہے، اب آپ حج کرے آؤ۔ کہنے صاحب 2 حج تو اپنے گھر میں ہی ہیں۔ 2 حج گھر میں ہیں، معلوم ہے 2 بچیوں کی بدعہ کرنی ہے تو اس کو حج سمجھ رہے۔ یہ بھی عالم علماء بتائیں گے کہ صحیح سوچ کیا ہے اور غلط سوچ کیا ہے، علماء سے پوچھیں۔ تو ہم کیونکہ اللہ کے بندے ہیں تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے اللہ کی عبادت کرنا، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، ہاں، ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اور علم کے ساتھ، جانکاری کے ساتھ، تو صحیح ہوگا۔ پھر اللہ تعالی نے ہم کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ جب ہمارے ابا جان آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں سے فرمایا اللہ پاک نے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اور فرشتے کہنے لگے کہ اللہ میاں ہم تو ہیں موجود، آپ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، ہمیں بنائیے، اس کو بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو زمین میں خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی سے بھید بھاؤ نہیں رکھتے۔ اللہ پانی برساتے ہیں تو نیک اور گناہگار سب کے لیے برساتے ہیں۔ آخرت میں جو جنت میں جانے والا ہے، جو دوزخ میں جانے والا ہے، سب کے لیے برساتے ہیں۔ دھوپ نکالتے ہیں سب کے لیے نکالتے ہیں، ہوا چلاتے ہیں سب کے لیے لگتا ہے۔ ہاں، اللہ میاں کہ یہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہیں تو اس لیے ان کو تو بارش برسائیں گے اور یہ ہمیں نہیں مانتے تو ان پہ نہیں برسیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں سب کو راحت دیتے ہیں۔ تو جو اللہ کا خلیفہ ہے وہ بھی سب کا بھلا چاہے گا، ہاں، سب کا بھلا چاہے۔ یہ نہیں کہ یہ ہمارے والے ہیں اور یہ غیر ہیں۔ ہم سمجھے کہ شاید نکاح وکاح ہو تو یہ چمک چمک کی ٹوپی پہن کے آ کے بیٹھ گئے۔ تو جیسے اللہ پاک سب کا بھلا کریں ایسے ہم بھی سب کا بھلا چاہیں۔ ہاں، کسی انسان کو بھی ہم سے تکلیف نہیں پہنچے، کسی کو ہم سے تکلیف نہیں پہنچے، وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کسی مذہب کا، کسی دھرم کا ماننے والا ہو، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں۔ چوری کرنا، اگر مسلمان کی چوری کرنا گناہ ہے تو کسی غیر مسلم کی چوری کرنا بھی گناہ ہے نا۔ مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ ہے تو کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچانا بھی گناہ ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ کسی جانور کو بھی تکلیف پہنچانا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی سواریوں پہ بیٹھے ہوئے سوار اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ سواری کھڑی ہے، ادھر ان کی کھڑی ہے، ادھر ان کی کھڑی ہے، سواری پہ بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ جانور جو ہیں یہ سواری ہیں، یہ تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے اللہ نے دی ہیں، یہ تمہاری کرسیاں نہیں ہیں کہ تم ان پہ بیٹھ کے باتیں کرو۔ اگر تمہیں سفر کرنا ہے تو جاؤ، اور اگر باتیں کرنا ہے تو نیچے اتر کے بات کرو، سواری پہ بیٹھ کے نہیں۔
اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں تک کے ساتھ کیسا برتاؤ، کیسا ویوہار ہونا چاہیے وہ تک بتایا۔ جانور پالا ہے تو اس کے کھانے پینے کا بھی فکر کرو، یہ نہیں کہ تم نے باندھ دیا اور وہ بھوکا پیاسا کھڑا ہوا ہے اور تم سو رہے ہو۔ یا اس کو کھلاؤ یا کھلا چھوڑ دو کہ وہ خود چر لے۔ تو ہم زمین پہ اللہ کے خلیفہ ہیں، تو کسی کو، ہر ایک کو ہم سے بھلائی پہنچے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچے، کسی پہ ظلم نہیں کریں، کسی پہ ظلم نہیں کریں، کسی کا برا نہیں چاہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے دشمنوں تک کا برا نہیں چاہا۔ اور ایک مرتبہ آپ کا کہ جی میں آئی، دو چار ایسے لوگ تھے جو فتنہ تھے، ان کے لیے بد دعا کرنے کی کہ یہ ختم ہو تو رستہ کھل جائے تو میں دین کا کام کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آ گئی کہ آپ کو اس کا حق نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے بد دعا کریں، آپ اپنا کام کرتے رہیے، وہ مانے تو نہیں مانے تو یہ ہم جانیں، آپ کو ہم نے جس کام کے لیے بھیجا بس وہ کرتے رہے۔ تو کہتے ہیں کہ چھوٹا درجہ یہ ہے کہ میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے پھول بن کے جیو، پھول کو ہر ایک پسند کرتا ہے، کانٹے مت بنو کہ کانٹے سے ہر ایک گھبراتا۔ تو چھوٹا درجہ یہ ہے کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے، اور اونچا بڑھیا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ کوئی مجھے تکلیف پہنچائے تو اللہ کے لیے چھوڑ دوں، معاف کر دوں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ تم پر زیادتی کی گئی ہو، ظلم ہوا ہو، اور تم اس زیادتی کا بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتے ہو، دم بھی رکھتے ہو، پھر تم بدلہ نہ لو، اللہ کے لیے چھوڑ دو، معاف کر دو، تو اللہ پاک تمہارے دل پہ ایمان کے چشمے جاری فرما دے۔ دوسری جگہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کسی پہ حق آتا ہو اور حق مانگنے سے جھگڑا کھڑا ہوتا ہو، کسی پہ حق آتا ہے، حق مانگنے سے جھگڑا کھڑا ہوتا ہے، تو اگر تم اپنا حق چھوڑ دو جھگڑا ختم کرنے کے لیے، تم اپنا حق چھوڑ دو، تو میں اللہ کا نبی، فرمایا میں اللہ کا نبی اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ جنت میں ایک محل میری طرف سے دلواؤں گا، ایک محل میری طرف سے دلواؤں۔ جو گفٹ میں ملے گا حضور کی طرف سے محل، اس کی کیا شان ہوگی یہ تو وہاں جا کے ہی پتہ چلے گا۔ اور میاں جس کا ایک محل جنت کا ہو گیا اس کی جنت تو پکی ہو گئی۔ پھر اسی حدیث میں فرمایا کہ جو تم میں سے جھوٹ بولنا چھوڑ دے، کہ کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹی بات نہیں کہے، تو میں اللہ کا نبی ذمہ لیتا ہوں کہ جنت کے بیچوں بیچ ایک محل دلواؤں۔ پھر اسی حدیث شریف میں آگے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اپنے اخلاق کو بلند کر لے، بڑھیا اونچے اعلیٰ اخلاق بنا لے، فرمایا میں اللہ کا نبی اس کا ذمہ لیتا ہوں کہ جنت کے بلند مقامات میں، ہائی لیول کے اندر اس کو محل دلواؤں۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے خلیفہ ہیں زمین۔ اور تیسری نسبت یہ ہے کہ نبیوں کے سردار، وجہ کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم امتی ہیں، اور حضور آخری نبی ہیں،
آپ کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا. اب قیامت تک حضور کی شریعت، حضور کا لایا ہوا دین ہی چلے گا. اس لیے پچھلی کتابیں جو نازل ہوئیں ان کے اندر تو یار لوگوں نے انہی کتابوں کے ماننے والوں نے اس کے اندر کمی زیادتی اپنے قلم سے کرا ڈالی، مگر چونکہ یہ دین قیامت تک چلنے کا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب قرآن پاک جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے، اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے نازل کیا ہے یہ یاد دہانی، یہ کتاب، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو 1400 سال کے اندر اس کے اندر ایک حرف آگے پیچھے قرآن شریف کے اندر نہیں ہوا. اللہ نے ذمہ لی. اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن نبیوں کا کام وہ حضور کی امت کو دے دیا گیا کہ اب یہ کریں گے نبیوں کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے دین کی محنت کرنا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ تم نکالے گئے ہو لوگوں کی بھلائی کے لیے. کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بھلی باتوں کو پھیلاتے ہو، بھلی باتوں کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور بری باتوں سے روکتے ہو، ان کو مٹانے کی کوشش کرتے ہو، اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہو، اللہ کا یقین کرتے ہو کہ کرنے والے تو اللہ ہے، تو اس کا بدلہ اللہ ہی دیں گے. ہمیں لوگوں سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے. تو یہ 3 کام ہیں جو ہماری ذمہ داری میں ہیں آخرت کی تیاری کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عملوں میں سب سے اونچا عمل کون سا ہے؟ فرمایا نماز. عبادتوں میں ٹاپ کی چیز بتائے. حضور اس کے علاوہ اور کون سا عمل بڑھیا میں بڑھیا ہے؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. کہیں فرمایا جنت کا بہترین دروازہ تیرا باپ ہے، تو چاہے اس کی حفاظت کر لے چاہے ضائع کر لے. ابا کا کہنا مان. قرب قیامت کی جو بری چیزیں ہیں نا، قیامت کے قریب کی علامتیں، اس میں سے یہ کہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے دوست کی مانے گا، اپنے ابا کی نہیں مانے گا. ایسے زمانے میں جب لوگ دوستوں کی سنتے ہوں اور ابا کی نہیں سنتے ہوں، ایسے زمانے میں جو کوئی ابا کی سنے گا اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب. ہاں، جیسے قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ لوگ جان پہچان والوں کو سلام کریں گے. حالانکہ سلام تو ہر ایمان والوں کو، ہر کلمے والے کو کرنا ہے. تو ایسے زمانے میں جو انجان ایمان والوں کو سلام کرے گا، ان سے جان پہچان ہے نہیں لیکن دیکھنے سے لگا کہ ٹوپی لگی ہے کچھ ہے تو یہ ہیں کلمے والے، تو سلام کرے. اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ عورتیں ایسے کپڑے پہنی ہوں گی کہ جس کے اندر سے ان کا بدن نظر آ رہا ہوگا، یعنی ایسے تنگ کپڑے کہ جس پہ بدن کا شیپ نظر آئے، یا ایسے باریک کپڑے کہ جس کے اندر سے بدن جھانکے. ایسے زمانے میں جو عورت موٹی چادر اوڑھے گی، برقع پردہ کرے گی، اس کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جائے گا. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ایک پیار بھری نظر ابا کو دیکھنا یا امی کو دیکھنا، اس پہ ایک مقبول حج کا ثواب.
اب لوگ حج کو جاتے ہیں 4-4 5-5 لاکھ روپے خرچ کر کے جاتے ہیں، نہیں اور بھی زیادہ بھی، اور حج تو سال بھر میں ایک ہی مرتبہ ہو سکتا ہے. تو حج فرض تو ادا نہیں ہوگا، لیکن ثواب حج کا گھر بیٹھے مل جائے. گھر میں گئے کہ تخت پہ دیکھا امی بیٹھی ہیں، پیار بھری نظر سے دیکھی میری اماں ہے، ایک حج کا ثواب ہو گیا. ہاں، ادھر سے ابا آ رہے ہیں، ابا کو پیار بھری نظر سے دیکھا، ایک حج کا ثواب ہو گیا. دن بھر میں 20 مرتبہ دیکھا تو 20 حج کا ثواب ہو گیا، 100 مرتبہ دیکھا تو 100 حج کا ثواب ہو گیا ایک ہی دن. کمائی ہے کمائی. اللہ پاک جن کے ابا اماں زندہ ہیں ان کی قدر نصیب فرمائے. ہاں، ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرے. اور اس کے مقابلے میں ایک بات اور بھی ہے کہ اگر ابا یا اماں کی طرف غصے کی نظر سے دیکھا، یار اماں نے جان کھا رکھی ہے، پریشان کر لیا ہے، یار ابا کی سمجھ میں ہی نہیں آتا، کتنی بار سمجھا چکے وہ مانتے ہی نہیں. ان کا ابا یا اماں کی طرف اگر غصے کی نظر سے دیکھا تو فرمایا فقد حبط عملہ، زندگی میں جتنی نیکی کے کام کرے تھے، جتنی نیکیاں کی تھیں، ایک جھٹکے میں سب صاف، سب ختم. بڑھیا میں بڑھیا عمل نماز اور دوسرے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یعنی عبادت کی لائن اور خدمت کی لائن. عبادت میں کیونکہ سب سے ٹاپ کی چیز نماز ہے تو وہ بتا دی، باقی ساری عبادتیں انڈرسٹوڈ ہیں. اور خدمت کے اندر سب سے ٹاپ کی چیز اماں ابا کی خدمت بتا دی، باقی سب کے حق حقوق ہیں. بھائی پڑوسی کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور بھائیوں بہنوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور بیوی بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کس کا کیا حق ہے. دکاندار ہیں تو گراہک کا ہم پہ کیا حق ہے، اور خریدار ہیں تو بیچنے والے کا ہم پہ کیا حق ہے. اگر مزدوری کر رہے ہیں تو جس نے ہم نے مزدوری پہ رکھا ہے اس کا کیا ہم پہ حق ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور اگر ہم نے مزدور رکھا ہے تو مزدور کا ہم پہ کیا حق ہے. یہ ساری چیزیں دین نے سب چیزیں بتائی ہیں. علماء کے پاس سارا علم ہے جو پوچھنے سے حاصل ہوگا. اور پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول ان دونوں چیزوں کے ساتھ اور کون سی چیز اونچے میں اونچی ہے. فرمایا وہ دین کی محنت ہے. ہاں، تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، حضور کے امتی ہیں، تو ہمارے ذمے اللہ کی عبادت اور مخلوق بندوں کی خدمت اور دین کی محنت، یہ 3 کام ہمارے ذمے. اس سے آخرت کی تیاری ہو، نیکیوں کے بھنڈار بھریں گے. ایک ایک نیکی جو ہے آخرت میں جنت میں درجے بلند کرائے. نیکی چھوٹی موٹی چیز تھوڑی ہے، نیکی تو آخرت کی کرنسی ہے. اپنے روپیے چلتا ہے، عرب میں ریال چلتا ہے، وہ 23-24 روپے کا ہوتا ہے. امریکہ میں ڈالر چلتا ہے، وہ 80-84 روپے کا ہوتا ہے. اور دوسری جگہ سکے چلتے ہیں، ان کی کم زیادہ قیمتیں ہوتی ہیں. جنت میں جو سکہ چلے گا، کرنسی جنت کی، وہ نیکی ہے. نیکی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو 10 نیکیاں ہو گئیں. اور نیکی کی ویلو کتنی بڑی ہے، 23 روپے 24 روپے یا 80 روپے یا 100 روپے نہیں. قیامت کے دن جب اعمال نامے تولے جائیں گے، نیکی اور گناہ تولے جائیں گے، تو کسی کے دونوں پلڑے برابری پہ آ جائیں گے. ایک نیکی اور ہو تو یہ جنت میں چلا جائے. اس سے کہا جائے گا کہ جائے ایک نیکی کا انتظام کر کے لا. تو کہے گا کہ کہاں جاؤں، سب سے پہلے تو اماں ہی ہیں، اماں ایک نیکی دے دو، اماں پلیز ایک نیکی دے دو تو میرا کام ہو جائے. اماں کہیں گی بیٹا ہم نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا، تمہیں پیٹ میں رکھا، تمہاری پیدائش کی ہم نے تکلیفیں دیں، تمہیں دودھ پلایا اور تمہارا خیال رکھا. اب اس وقت ہمیں پریشان مت کرو. اگر ہم تمہیں نیکی دے دیں اور ہماری کبھی نیکی کم پڑ گئی تو ہم کس سے مانگتے پھریں گے. ابا کے پاس جائے، ابا ایک نیکی دے دیں. ابا کہیں گے بیٹا دیکھو
ہم نے تمہیں پڑھا لکھا دیا، روزی روزگار سے لگا دیا، تمہارے لیے روپیہ پیسہ گھر مکان سب چھوڑ کے آ گئے، اب یہاں مت ستاؤ، اپنا خود دیکھ لو۔ نہیں دیں گے، بیوی بھی نہیں دے گی، بچے بھی نہیں دیں گے، پھر یار دوستوں کے پاس جائے کہ یار تمہارے ساتھ تو ہم نے آدھی آدھی رات اور پوری پوری رات مٹائی ہے، ایک نیکی دے دو۔ تو یار دوست کیا کہیں گے؟ کہیں گے بھائی صاحب آپ ہیں کون، ہم نہیں پہچانتے آپ کو، پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ جن کے پیچھے اپنی نیکیاں برباد کر رہے ہیں، نمازیں برباد کر رہے ہیں، جب کہیں سے نہیں ملے گا لوٹ کے آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پوری دنیا دیں گے۔ اگر کسی کو پورا ساگر دے دیا جائے تو کتنی بڑی مالیت ہوگی۔ ساگر کی ساری مارکیٹیں، ساری دکانیں، ان کا سارا مال، ساری مکان، ساری بلڈنگیں، ساری زمین ہیں، اور سارا روپیہ پیسہ جتنا لوگوں کے پاس ہے یا بینکوں میں ہے، اور سارا سونا چاندی جتنا بھی، وہ ایک ہی کو دے دیا جائے۔ کہ ساگر نہیں، پوری دنیا دی جائے گی، اور کہا جائے گا کہ جائے اس کو بیچ کے ایک نیکی لیا۔ تو سارے حشر کے میدان میں چکر کاٹے گا کہ دنیا بکاؤ ہے، ایک نیکی میں خرید لو، تو کوئی ایک نیکی اس کا بھاؤ لگانے پہ تیار نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا جو ہے، اس ایک نیکی ساری دنیا سے بھی بڑھ کے ویلو کی ہے۔ ہاں، ساری دنیا ایک نیکی کے برابر کچھ نہیں ہے، تو میری دنیا چھوٹی سی ذرا سی، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ابھی یہاں کما سکتے ہیں، ایک سبحان اللہ 10 نیکی ہیں، ایک السلام علیکم 10 نیکی ہیں، وعلیکم السلام 10 نیکی ہیں، ورحمت اللہ تو 10 اور ایکسٹرا 20 نیکی ہیں، وبرکاتہ تو 10 اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 30 نیکی ہو گئی۔ اور جس نے سلام کرنے میں پہل کری اس کو اس پہل کی 80 نیکی ایکسٹرا، جو پہلے سلام کرے۔ اللہ نے کمائی بڑی آسان کرنا ہے۔ آدمی جماعت میں گئے، اللہ کے راستے میں نکلا، ایک ایک قدم پہ 700 نیکی ہیں۔ اگر 2-2.5 کلومیٹر چلے اور 3000 قدم پڑ گئے تو 21 لاکھ نیکی ہیں، تو 3000 قدم کی ہو گئی جی کمائی۔ اور ایک نیکی، اللہ اکبر، بہت زبردستی۔ نیکیاں کمانا ہے، اور ان نیکیوں کو گناہ سے کٹ نہیں جائیں، اس لیے گناہوں سے اپنے کو بچانا ہے۔ اور جیسے زیادہ سے زیادہ نیکی مل سکیں اس کی کوشش میں لگنا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تو انشاءاللہ جنت کی ہے نا۔ نیند پوری کر دی جائے گی قبر میں، اور حشر کے میدان میں جب لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی رحمت کے، اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، اور ان کو ناشتہ کرائیں گے۔ وہ جو ناشتہ اللہ پاک کرائیں گے، اس کے بعد اس ناشتے سے ہمیشہ کی آسودگی حاصل ہو جائے گی، پھر کبھی ہمیشہ کبھی بھوک ہی نہیں لگے گی۔ جنت میں بھوک نہیں ہوگی، کھانے کی سب چیزیں ہوں گی، جتنی چاہو کھاؤ۔ پھر جب حوض کوثر پہ جائیں گے، کوثر جنت کی ایک ندی ہے، ادھر دیکھو میری طرف، کوثر جنت کی ایک ندی ہے جو حشر کے میدان میں حوض کی شکل میں ہوگی۔ اس ندی کی دونوں سائیڈیں جو ہیں وہ خالص ٹھوس سونے کی ہیں، پتھر وتر نہیں، پوری سونے کے ڈھیے ہیں، اور اس کے کناروں کے اوپر
یاقوت اور زمرد اور موتی پڑے ہوئے ہیں، اور اس کی تلی میں موتی بچھے ہیں، اس کا پانی موتیوں کے اوپر سے بہتا ہے، اور اس کی گہرائی 10-20 فٹ نہیں 70 فرسخ ہے۔ اور فرسخ معلوم ہے کتنا ہوتا ہے؟ ایک فرسخ 3 میل کا یعنی 5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، تو 350 کلومیٹر کی گہرائی ہے جی۔ لیکن پانی اتنا صاف شفاف کلیئر ہے کہ جو اس کی تلی میں موتی ہیں بچھے ہوئے ہیں اوپر سے نظر آ رہے ہیں، اتنا شفاف۔ وہ حشر کے میدان میں ایک حوض کی شکل میں ہوگا، اس کے کنارے پہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر لگا ہوگا، آپ اپنے ممبر پہ ہوں گے اور صحابہ اس کے کناروں پہ کھڑے ہوں گے، اور اس پہ پیالے تیر رہے ہوں گے، کٹورے جو چاندی کے ہوں گے، اور وہ چاندی کانچ کی طرح ہوگی کہ چاندی ہے اور آر پار نظر آ رہا ہے، اور اس پہ پیالے اتنے ہیں جتنے آسمان میں ستارے ہیں۔ اور جب امتی وہاں جائیں گے تو وضو کے نشانوں کی وجہ سے ان کے چہرے، اتنے ہاتھ اور پاؤں ان کے چمک رہے ہوں گے نور سے، اس سے یہ پہچان لیے جائیں گے۔ پھر صحابہ ان کو اٹھا کے پیالے بھر بھر کے پلائیں گے۔ اس کا جو گھونٹ پی لے گا، اس کے پانی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ مزیدار ہے۔ جو اس کا گھونٹ پی لے گا اس کی ہمیشہ ہمیشہ کی پیاس بجھ جائے گی، پھر جنت میں اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جنت کے شربت اور جنت کا دودھ، جنت کی دودھ کی ندی ہیں، شہد کی ندی ہیں، پاکیزہ شراب کی ندی ہیں، شفاف پانی کی ندی ہیں، یہ سب پینے کی چیزیں جنت میں۔ تو وہ پیاس کی وجہ سے نہیں پیے گا بلکہ مزے کے لیے پیے گا، جی چاہنے کے لیے پیے گا۔ اس وقت جو پینے والے آئیں گے تو صحابہ ان کو پلا رہے ہوں گے، بعض لوگ ایسے آئیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمائیں گے نہیں انہیں تم مت پلانا، انہیں مت پلانا، ان کو میرے پاس آنے دو میرے پاس آنے دو، ان کو اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ تو ایسے خاص بندے جو ہوں گے ان کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے پلائیں گے۔ اللہ ہمیں تمہیں ان خوش قسمتوں میں سے کر دے کہ جن کو حضور کے ہاتھوں سے کوثر کا پانی نصیب ہو۔ پھر اس سے ایسی تراوٹ آئے گی، اس پانی سے ایسی ٹھنڈک آئے گی، جب تم میری طرف نہیں دیکھو گے نا تو پھر سن بھی نہیں پاؤ گے۔ ادھر دیکھو، ہاں، کہ جب یہ پل صراط پہ سے گزرے گا نا جس نے کوثر کا پانی پی لیا، تو اس کی تراوٹ اور ٹھنڈک اتنی ہوگی کہ نیچے سے دوزخ چیخ پڑے گی، اور دوزخ کہے گی ارے اس کو جلدی سے گزارو، نہیں تو اس کی ٹھنڈک سے کہیں میں ٹھنڈی نہیں ہو جاؤں۔ پھر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جنت کے گیٹ پہ جب آدمی پہنچے گا نا تو جیسے اپنے گھر کے دروازے پہ باہر کوئی پائیدان پڑا ہوتا ہے پاؤں پوچھ کے اندر آنے کے لیے، اور کسی کے پاس نہیں ہوتا تو ایک ٹاٹ کی بوری پٹک دی کہ اسی پہ پاؤں پوچھ کے آ جاؤ۔ تو جو قالین اس کے جنت کے گیٹ پر کے باہر پڑا ہوگا وہ اتنا قیمتی اور اتنا خوبصورت ہوگا کہ جب اس کی نظر پڑے گی اس پہ تو یہ اسی کو دیکھتا رہ جائے گا، یہاں تک کہ اس کو دیکھتے دیکھتے 40 سال گزر جائیں گے۔ اور فرشتے کہیں گے بھائی صاحب اندر جانا ہے یا واپس لے چلیں؟ تو یہ جلدی سے لپک کے اندر داخل ہو جائے گا۔
جب یہ اندر جائے گا تو اس کو ایک چمک نظر آئے گی، ایک روشنی چمکے گی، تو اس کو خیال ہوگا کہ یہ اللہ پاک کی کوئی تجلی تھی، تو یہ جھٹ سے سجدے میں گر جائے گا۔ تو فرشتے پوچھیں گے کہ یہاں کون سا سجدہ کر رہے ہیں؟